السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اللہ کی بندیوں کو منع مت کرو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مگر خوشبو لگا کر۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی الگ سے مسجدوں کا انتظام کرنا چاہیے، جس میں کہ عورتیں عالماؤں کے بیانات سنیں اور سن کر اس پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اس سے بھی پہلے گھر کے ذمہ دار مرد حضرات نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، حرام اور حلال کا خاص دھیان رکھیں، تقوی کی زندگی گزاریں، نشہ جوا شراب بدکاری کے پاس بھی نہ بھٹکیں، اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو پردے کی تلقین کریں، غیر محرموں کو گھر میں داخل نہ کریں، اگر کریں تو گھر کی بیٹھک وغیرہ میں بٹھائیں، نہ کہ اپنے گھر کی عورتوں کے پہلو میں۔ خود ایمانداری سے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ سے جڑی خواتین بھی نیک راستے پر چلتی رہیں گی، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے پر بھی سمجھ میں نہیں آتی، ماحول کے حساب سے آتی ہیں۔ اللہ کے گھر میں فتنوں کا کام بالکل نہیں ہوتا۔ اداہرن کے لیے آپ تراویح اٹھا لیجئے، اگر ہم سب کو نارمل دنوں میں 20 رکعت نماز پڑھنے کو کہا جائے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ سب اجتماعی طریقے سے ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک پڑھ بھی لی جاتی ہیں اور پڑھنے میں من بھی لگتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کچھ عورتیں مرد حضرات سے بہتر ہوتی ہیں دین کو فالو کرنے میں۔ خود بیان سنا کے موبائل پر سمجھانے سے کسی عورت کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا علماء کے لائیو بیان سننے سے ایفیکٹ پڑتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی جلسے کو دیکھ لیں، کسی بھی تقریر کو دیکھ لیں، جو موبائل میں آپ سنیں گے اور پھر آپ ریئل میں سنیں تو ریئل میں بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری گھر کی ماں بہنیں جو ہیں، ان کے لیے اگر الگ سے مسجدوں کا انتظام ہو جائے یا انہی مسجدوں میں کوئی ایسا وقت ہو جس میں کوئی بھی مرد مسجد میں نہ جائے، بلکہ وہاں پر عالمہ کو بلایا جائے اور ہر ہفتے اجتماع کرائے جائیں، اور اگر ہفتے میں دشواری ہو تو ہر مہینے اجتماع کرائے جائیں، جس سے کہ ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیاں یہ سب دین اسلام کو سیکھیں گی، فالو کریں گی، حرام حلال جائز ناجائز کا فرق سمجھیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اور جب خوف خدا پیدا ہوگا تو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں بھاگیں گی، بلکہ وہ اپنے ہی مذہب اسلام کے لڑکوں سے شادیاں کریں گی۔ اور جب لڑکی اپنے ہی دھرم میں، اپنے ہی مذہب میں، اپنے ہی دین اسلام میں شادی کرتی ہے تو اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آپ سنیے۔ نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ لڑکی کو ایمان سے ہاتھ نہیں دھونا پڑے گا۔ نمبر 2، شراب کے نشے میں تم پر اتیاچار نہیں ہوگا، مارا پیٹا نہیں جائے گا۔ نمبر 3، شوہر سے بچہ نہ ہونے کی صورت میں نیوگ نہیں کروانا پڑے گا اوروں کی طرح۔ نیوگ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا اور کمی اس کے مرد میں ہے تو وہ بجائے اپنے کسی دوسرے مرد کو اپنی بیوی کے لیے بستر گرم کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، اس کو نیوگ کہتے ہیں۔ نمبر 4، شوہر اگر برا بھی ہو تو آسانی سے طلاق دے کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے گی، تم کو مٹی کا تیل یا گیس سلنڈر سے جلا کر نہیں مارا جائے گا۔ نمبر 3، تم سے محبت کرنے والا شوہر پاک صاف ہوگا، اس کی شرمگاہ ناپاک اور نجس نہیں ہوگی۔ نمبر 6، مسلم لڑکے سے شادی کے بعد تم کو اپنے ابا کے گھر کی طرح یہاں بھی قورمہ بریانی چکن روسٹ پایا نلی نہاری کھانے کو ملے گی، جو کسی غیر مذہب میں جانے پر نہیں مل سکتی، اور غیر مسلم تو تم کو زندگی پر آلو بیگن چقندر شلجم ہی کھلائے گا، گوشت کو دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ نمبر 7،
گائے کا گوبر نہیں کھانا پڑے گا اور نہ ہی گائے کا مونت پینا پڑے گا، بلکہ تم کو آب زمزم جیسی پاک نعمت ملے گی۔ نمبر 8، کبھی سر پر گوبر نہیں اٹھانا پڑے گا اور نہ ہی اس کو آنگن میں لیپنا پڑے گا۔ نمبر 9، ڈھونگی بابا کے پاس نہیں جانا ہوگا، گفا میں نہ ہی دوراچار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 10، تمہارے ماں باپ بھائی بہن سب کا سر سماج میں ہمیشہ عزت سے اونچا رہے گا۔ نمبر 11، تمہارے لیے آخرت میں جنت کے راستے کھلیں گے۔ نمبر 12، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہوں گے۔ نمبر 13، اسلام کی ایک نسل تم سے بڑھے گی۔ نمبر 14، تمہارے جسم کو دیور، تایا، سسر، ماما، موسا، جیجا نہیں تاڑ سکیں گے، کیونکہ اسلام نے تم کو حجاب کی نعمت دی ہوئی ہے۔ نمبر 15، دہیج کے لیے تمہاری ہتیا نہیں ہوگی۔ نمبر 16، 5 سے 10 گرل فرینڈ نہیں ہوں گی تمہارے شوہر کی جو باہر عیاشی کر سکے۔ اسلام نے حرام رشتے پر پابندی لگا دی ہے، اوروں کی طرح چھوٹ نہیں دی ہے۔ نمبر 17، آپ پرکرتک سمبھوگ نہیں کرنا پڑے گا، یعنی ان نیچرل سیکس سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 18، مرنے کے بعد بے دردی سے جلائی نہیں جاؤ گی، بلکہ پورے سمان کے ساتھ دفنائی جاؤ گی۔ یاد رکھو ہمارے اسلام کی شہزادیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یا جو عزت تم کو تمہارے دین اسلام میں ملے گی وہ تم کو کوئی اور نہیں دے گا۔ غیر تم کو صرف نوچ کر چھوڑ دیں گے، مار دیں گے یا بیچ دیں گے۔ جو لڑکیاں ہمارے اسلام کی شہزادیاں غیر مسلموں کے بھگوا لپ ٹریپ میں پھنس جاتی ہیں تو شروع میں تو اس کے جسم سے وہی کھیلتا ہے جس کے جال میں پھنسی ہوتی ہے۔ جب اس کا من بھر جاتا ہے پھر وہ اپنے یار دوستوں کو لاتا ہے تو ایک ویشیہ سے بدتر اس کی زندگی کو بنا دیتا ہے، اور 2-4 سال کے بعد میں اس کو مار کر کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور مسلمانوں کو سب کو ہدایت دے کہ وہ سب لوگ اپنی اپنی ماؤں، بہن، بیٹیوں کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔